وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باذن اللہ آج کے درس نمبر 111 میں سورۃ القیامہ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 30 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا اذا بلغت التراقی. کلمت کلا میں حرف اللام پہ تشدید ہے جو کہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک، لہذا ہم حرف اللام کو 2 حرف کے برابر ادا کریں گے. آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں آئے اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں ہو. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اذا میں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت بلغت میں یہاں حرف الغین ہے. غین کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے. غین حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. کلمت التراقی میں یہاں بھی حرف التا کی تشدید کا دھیان رہے. پھر را پہ زبر ہے لہذا را کا حکم ہے تفخیم. ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے جو کہ اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں. تو اس سے پہلے جو کہ را کا حکم ہے تفخیم تو ہم یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. التراقی. آخری میں یا پہ زبر ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو ہم زبر ظاہر کریں گے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من. اور ہم کلمت التراقی پہ رکیں گے تو آخری میں مد یا ظاہر کریں گے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. کلمت قیل میں یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں ادا کرنا ہے. پھر یہاں کلمت من کے بعد کلمت سکتہ لکھا ہے تو ہم یہاں کلمت من پہ رکیں گے اور بغیر سانس توڑے کلمت راق پڑھیں گے. مطلب ہم کلمت من پہ رکیں گے تو سانس نہیں لیں گے. من راق. کلمت راق میں یہاں بھی را کو اور مد الف کو دونوں حرف کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. آخری میں قاف کے نیچے تنوین زیر ہے. اگر ہم یہ کلمہ کو دوسری والی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الواو کلمت وبنہ میں حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. لہذا ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. راق وبنہ. اور ہم کلمت راق پہ رکیں گے تو قاف پہ جزم سے رکیں گے تو جو کہ قاف حروف القلقلہ میں سے ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا. لہذا ہم قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ پہ رکیں گے. راق وقیل من راق وظن انہ الفراق. کلمت وظن میں حرف با ہے. با کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. با حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر نون پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر ہمیں حرف النون کو پڑھنا ہے. کلمت انہو میں یہاں الف پہ زبر ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. یہ حمزہ قطع ہے اور حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والی حصے سے ہے. کلمت الفراق میں یہاں را اور مد الف کا دھیان رہے. ہمیں یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. آخری میں حرف القاف پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے. لہذا ہمیں قاف کو
قلقلہ سے ادا کرنا ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. کلمت والتفت یہاں الف ہے، یہ حمزۃ وصل ہے. ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، واو کے بعد حرف اللام پڑھیں گے. جو کہ لام پہ جزم ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. یہاں حرف الفا پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم حرف الفا کو پڑھیں گے. آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ زیر ظاہر کریں گے. کلمت الساق میں یہاں حرف السین کی تشدید کا دھیان رہے، قاف کو ہم بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں کلمت بالساق پہ رکیں گے تو قاف پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. کلمت ربک یہاں را پہ زبر ہے تو ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت یومئذ میں یہاں حمزہ ہے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. پھر یہاں حرف الدال ہے، دال کی حرکت ہے تنوین زیر، جو کہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہوتی ہے. اور کلمت المساق کی شروعات میں الف ہے، لیکن یہ حمزۃ وصل ہے اور حمزۃ وصل کو ظاہر نہیں کیا جاتا اگر ہم یہ آیت کو ساتھ میں ملا کے پڑھیں، لہذا ہم تنوین کے بعد حرف اللام پڑھیں گے. لیکن یہاں لام ساکن ہے اور جو کہ تنوین کی اصلیت بھی نون ساکن ہے تو یہاں 2 حرف ساکن ہوا، اور قرآن میں 2 حرف ساکن ساتھ میں نہیں پڑھا جاتا، لہذا ہم تنوین کو جو کہ نون ہے اسے زیر سے پڑھیں گے اور الف کو ظاہر نہیں کریں گے اور اس کے بعد حرف اللام پڑھیں گے. یومئذ المساق. کلمت المساق کے آخری میں قاف کو ہم ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اب آپ سورۃ القیامہ کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. ہاں، جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھینچے چلے چلنا ہے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.